بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو بھی نیکی کرے، جو بھی عبادت کرے، شب و روز عبادت میں مصروف رہے اور زیادہ سے زیادہ نیکی سمیٹنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی اس عبادت پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں اللہ کو بہت یاد کرتا ہوں، اور اس عبادت کے بل بوتے پہ وہ یوں سمجھے کہ میری اسی بیس پہ میری شفاعت ہوگی اور میری مغفرت ہوگی، بلکہ انسان کو اپنی مغفرت اور بخشش کا سبب جو ہے یہ رحمت خداوندی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں چاہے جتنی بھی عبادت کر لوں، میری مغفرت اور بخشش کا بہانہ جو ہے یہ رحمت خداوندی ہی ہے، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں یا اس میں کوتاہی کرنا شروع کر دیں، یا عبادت جو ہے وہ اس کو کم نظری سے دیکھیں کہ جی اس عبادت کا کیا فائدہ جو میری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عبادت آپ چاہے جتنی بھی کریں، اس عبادت کے بل بوتے پر خالق کائنات اپنی رحمت کے سہارے ہی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بھی بے شمار کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دیر قبل میرے پاس جبریل امی آئے اور انہوں نے آ کے ایک ایسے شخص کی عبادت کا حال جو ہے وہ مجھے آ کے بتایا جس نے خالق کائنات کی 500 سال عبادت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لمبی عمر دی، اس نے رب ذوالجلال کی 500 سال تک عبادت کی، اور اس عبادت کے دوران حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اور کوئی بھی دنیاوی کوئی کام کاج نہیں تھا، اور ایسی جگہ پہ وہ موجود تھا جہاں پہ اور کوئی بھی شخص نہیں تھا، کہ بیچ سمندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پہاڑ نمودار کیا ہوا تھا، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ شخص خالق کائنات کی عبادت میں مصروف تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے کھانے اور پینے کا اہتمام وہیں پہ فرمایا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی قسم کا کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، نہ اس کا کوئی قبیلہ برادری تھا، نہ اس کے کوئی رشتہ دار تھے، نہ اس کے بیوی بچے تھے، بس فقط ایک ہی کام تھا اس کا، اس کی زندگی کا ایک ہی معمول تھا
کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق کا اہتمام یہ فرمایا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک چشمہ جاری فرمایا اس کے پینے کے لیے۔ روزانہ ایک درخت جو ہے وہ نمودار ہوتا، اس درخت کے اوپر سے ایک انار کا پھل جو ہے وہ لگتا تھا۔ وہ شخص روزانہ شام کو چوٹی سے نیچے اترتا، اس درخت سے انار، خوشبودار میٹھا انار وہ اتارتا اور وہ کھاتا، چشمے سے پانی پیتا، پھر اوپر چلا جاتا اور جا کے خالق کائنات کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی، اللہ رب العزت کے حضور اس نے دعا کی ہے، باری تعالی میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ سجدے کی حالت میں مجھے موت آئے اور اسی سجدے کی حالت میں ہی بروز قیامت میں اٹھایا جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امی نے مجھے بتایا کہ میں جب آسمان سے نزول کرتا تھا زمین کی طرف، جب میں پرواز کر کے نیچے آتا تھا تو میں اس کو ہمہ وقت سجدے کی حالت میں ہی دیکھتا تھا کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں پڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امی نے مجھے بتایا کہ ہمارا گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سجدے کی حالت میں ہی اس کو موت عطا فرمائے گا اور بروز قیامت سجدے کی حالت میں ہی اس کو اٹھائے گا۔ 500 سال اس کی عبادت ہے۔ آج ہم عبادت تو کرتے ہیں اور اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں، روزے بھی رکھتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، ساری عبادات بھی کرتے ہوں، حتیٰ کہ شب بیداری بھی کرتے ہوں، لیکن چونکہ دنیا داری کے معاملات بھی ساتھ ساتھ ہیں، انسان نے اپنا روزگار بھی کمانا ہے، روزگار کے سلسلہ میں اس نے آنا جانا بھی ہے، لوگوں کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے دوران، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے دوران، دنیا داری کے معاملات میں اس سے کوئی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں کوئی گالم گلوچ بھی ہو جاتا ہو۔ ہماری عبادت کا تو یہ حال ہے، ہمارے شب و روز کا تو یہ عالم ہے، لیکن ایک وہ تھا جس کے 500 سال فقط اللہ کی عبادت میں ہی گزرے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خواہش کو بھی پورا فرمایا کہ سجدے کی حالت میں ہی اس کو موت آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کی حالت سے ہی اس کو بروز قیامت، حضور فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اس کو اٹھائے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے لمحات بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنے 100 سال عبادت کی ہے، اس کے رزق کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا اہتمام فرمایا ہے، حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور اس کا جو حشر ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی واقف ہے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت وہی شخص جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں،
اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ جب اس کو جنت میں جانے کا اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرمائے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی 500 سال عبادت کی ہے اور اس عبادت میں کسی غیر کے خیال کو بھی میں نے شامل نہیں کیا ہے، تو آج کیا وجہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالی میری عبادت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میری رحمت کے ذریعہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور یہ التجا کرے گا، اے باری تعالی میری 500 سالہ عبادت ہے، لہذا میرے اعمال تولے جائیں، میں نے کوئی گناہ تو کیا کوئی نہیں ہے، فقط عبادت ہی عبادت ہے میرے نامہ اعمال میں، تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نہیں بلکہ عبادت کے بل بوتے پہ مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں ٹھیک ہے، اس کی بات جو ہے وہ بھی قابل قبول ہے، لہذا اس کے اعمال تولے جائیں۔ فرشتے اس کی 500 سالہ عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت آنکھ جو ہے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دی جائے۔ جب وہ رکھی جائے گی تو وہ والا پلڑا جس میں آنکھ رکھی ہوئی ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی 500 سالہ عبادت جو ہے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اب جب وہ یہ منظر دیکھے گا کہ میری 500 سالہ عبادت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گراں قدر نعمتوں میں سے فقط ایک نعمت کے وزن کے برابر بھی نہیں ہے، پھر وہ اللہ سے عرض کرے گا اے باری تعالیٰ ٹھیک ہے، اپنی رحمت کے بل بوتے پہ ہی مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، میری رحمت کے سہارے میری رحمت کے بل بوتے پہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائے گا اے بندے یہ تو ایک معمولی سی نعمت ہے جو میں نے ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھی ہے، اب تو خود یہ خیال کر کہ جو تو عبادت کرتا رہا ہے وہ بھی میری رحمت کے بل بوتے پہ اور میری نعمتوں کے بل بوتے پہ ہی تو عبادت کرتا رہا ہے۔ اگر میں تجھے اس جزیرے کے اندر پہاڑ کی چوٹی پہ سمندر کے بیچ میں چاروں اطراف میں پانی ہی پانی ہے، وہاں پہ اگر میں تیرے لیے رزق کا اہتمام نہ کرتا، پانی کا اہتمام کھانے کا اہتمام تیرے لیے نہ کرتا، تو کیا تو میری 500 سال عبادت کر پاتا؟ میں نے جو تجھے سانسیں دی ہیں، جو میں نے تجھے جان دی ہے، وہ اگر جان ہی تجھے میسر نہ ہوتی، اگر سانسیں ہی تجھے میسر نہ ہوتی اور میں تیری سانسیں ہی چھین لیتا تو کیا تو 500 سال تک عبادت کر پاتا؟ یہ عبادت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے نعمت ہے اور اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ حق بھی اگر چھین لے اور بندے کو یہ توفیق ہی نہ دے عبادت کی، تو پھر بندہ عبادت کیسے کرے؟ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے، خالق کائنات کی نعمتوں میں سے ایک گراں قدر یہ بھی ایک نعمت ہے۔ لہذا جو بھی بندہ عبادت کرے اپنی عبادت پہ غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ اپنی مغفرت اور بخشش کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔